سیرت میں اب ہم جنگ خیبر کا ذکر کریں گے جو صلح حدیبیہ کے بعد سیرت میں بڑا واقعہ ہے۔ جنگ خیبر کا ذکر کرنے سے پہلے ہم مختصر جزیرہ نما عرب میں یہودی قبائل کا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ جنگ خیبر جزیرہ نما عرب میں آخری یہودی قبیلے کی بے دخلی کی نمائندگی کرتی ہے جو اس وقت وسطی عرب میں تھے۔ جیسا کہ سیرت میں پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہودی وسطی عرب میں کیسے آئے؟ ایک تھیوری کے مطابق وہ یمن سے آئے تھے، جبکہ ایک اور تھیوری کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے خود بھیجا تھا تاکہ وہ عربوں میں آنے والے آخری نبی کے منتظر رہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تھیوری تخیل یا تصوراتی ہے، لیکن کچھ ابتدائی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ وسطی عرب کے یہود یہاں یہودی ڈائسپورا سے موجود ہیں۔ یہودی ڈائسپورا کیا ہے؟ یہ بیت المقدس سے یہود کی بے دخلی ہے۔ 3 ڈائسپورا گنے جاتے ہیں، 2 بڑے اور ایک چھوٹا۔ بڑا اور ابتدائی 587 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بدنام زمانہ بنوقات نظر نے پہلا سلمان کا ٹیمپل تباہ کر دیا تھا۔ اس نے یہود کو بیت المقدس سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ پہلی بے دخلی تھی جب ان کی اکثریت ایران چلی گئی تھی۔ دوسرا ڈائسپورا 70 عیسوی میں پیش آیا، جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے پھر سلمان کا ٹیمپل تباہ کر دیا اور یہود بے دخل کر دیے گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہود جنوب کی طرف یمن میں آئے، اور ایک چھوٹا ڈائسپورا 135 عیسوی میں پیش آیا جو بادشاہ ہائیڈرین کے دور میں پیش آیا۔ یہ دوسرے ڈائسپورا کے 50 سال بعد پیش آیا تھا۔ یہ دوسرے ڈائسپورا جیسا ہی تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ دوسرا ڈائسپورا تو پہلے ڈائسپورا میں یہود ایران چلے گئے تھے، اسی لیے ایران میں ہمیشہ سے بہت سے یہودی ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ تو زیادہ امکان ہے کہ دوسرے ڈائسپورا میں یہودی یمن گئے۔ تو ایک تھیوری یہ ہے کہ ان میں سے کچھ یثرب میں رہنے لگے، یا دوسری تھیوری جس کا امکان زیادہ ہے کہ یمنی یہود کا ایک گروپ جو صدیوں سے وہاں رہ رہا تھا وہ اصل میں شمال کی طرف واپس یثرب گئے۔ اس سے بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کیوں وہ ثقافت، زبان اور قبائل میں عرب تھے، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ نہ تھا کہ وہ قبائل میں تقسیم ہوں، جبکہ یثرب میں لوگ قبیلوں میں تقسیم تھے، جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور چھوٹے قبیلے موجود تھے۔ یہ عربوں میں تھا کہ لوگ قبائل میں تقسیم ہوں، یہود میں یہ کردار نہ تھا۔ یہود میں یہ کہاں سے آیا تھا؟ ایسے لگتا ہے کہ دوسرا ڈائسپورا جو 70 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے بعد یہود کے بڑے گروپ یمن میں آئے اور وہاں رہنے لگے۔ ہمارے پاس تاریخی ثبوت ہیں کہ یمنی یہود یمن میں 2000 سال سے ہیں۔ یمن ایک تہذیب تھی، وہ وسطی عرب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ یمن میں بادشاہت تھی، ان کا اپنا رسم الخط تھا، ان کی تاریخ تھی۔ تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ یمنی بادشاہوں کے یہود کے ساتھ معاہدے تھے، اور یہ معاہدے 1600 اور 1700 سال پہلے کے تھے۔ یمن میں یہود کی موجودگی بہت قدیم تھی، یہ بہت واضح ہے۔ اب یمن میں یہودی نہیں ہیں، کیونکہ 1947 سے 1949 میں یمن سے یہودی آبادی کو جہازوں کے ذریعے آج کے اسرائیل میں لے جایا گیا۔
جس میں امریکہ نے معاشی مدد کی۔ اب یمن میں بہت کم یمنی یہود موجود ہیں، اکثریت کو اسرائیل شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ عالم، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وسطی عرب کے یہود 70 میں بیت المقدس سے یمن آئے، پھر کسی وقت جس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، ان میں کچھ گروہ وسطی عرب میں آئے۔ زیادہ امکان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب میں آنے سے 150 سے 200 سال پہلے جزیرہ نما عرب میں آئے۔ ہم یہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ اگر یثرب میں موجود یہود کی تعداد کو دیکھا جائے جو 5 سے 6 ہزار مردوں پر مشتمل تھی، اور ان کے 3 بڑے قبائل کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 200 سے 300 سال پہلے یہ 80 سے 100 یہود ایک قافلے کی شکل میں آئے تھے۔ ایک چھوٹا گروپ، شاید 20 کے لگ بھگ خاندان، ان 20 خاندانوں سے یثرب میں یہ 3 بڑے قبائل بنے۔ عام طور پر جتنے زیادہ لوگ قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں، قبیلہ اتنا ہی ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ عالم، لیکن ایسے لگتا ہے کہ مدینہ میں یہود رسول اللہ کی آمد سے تقریباً 200 سال پہلے آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اوس اور خزرج قبیلے یثرب میں موجود یہود سے اتنے مطمئن کیوں تھے، کیونکہ ہم پہلے سیرت میں ذکر کر چکے ہیں کہ اوس اور خزرج بھی یمن سے تھے، وہ حجاز کے علاقے سے نہ تھے، وہ بھی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے، اللہ عالم۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہود جزیرہ نما عرب میں کیسے آئے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پہلا یہودی قبیلہ بنو قینقاع جنگ بدر کے بعد مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ شوال 2 ہجری میں بنو قینقاع کو بے دخل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپردہ دھمکیاں دی تھیں کہ آپ نے ابھی تک اصل مردوں سے لڑائی نہیں کی، اگر آپ کا مقابلہ ہم سے میدان جنگ میں ہوا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل لڑائی کیا ہے۔ پھر دوسرا بے دخل کیا جانے والا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر کی بے دخلی جنگ احد کے بعد پیش آئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب انہوں نے ملاقات کے لیے آنے والے اللہ کے رسول اور صحابہ کو قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا، یہ کہہ کر یہود قلعے کے اندر گئے اور انہوں نے قلعے کے اوپر سے بڑے پتھر پھینک کر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو یہود کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دیا اور انہیں وہاں سے فوراً نکلنے کا کہا۔ تو اس غداری کی وجہ سے دوسرے یہودی قبیلے بنو نذیر کو بھی مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ تیسرا یہودی قبیلہ بنو قریظہ تھا، جسے بے دخل نہیں کیا گیا بلکہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ بنو قریظہ کی جنگ خندق کے دوران غداری تھی۔ تو اس بے دخلی کے ساتھ تمام تینوں یہودی قبائل جو مدینہ میں تھے ختم کر دیے گئے۔ اب مدینہ میں کوئی یہودی قبیلے نہ تھے، البتہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کے کچھ عناصر وہ ہجرت کر کے خیبر چلے گئے تھے، اور خیبر مدینہ سے قریب ترین یہودی قبیلہ تھا، خصوصی طور پر ان کے سردار جن میں اوہئی ابن اخطب تھا، جن کی بیٹی صفیہ ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو رسول اللہ کی بیوی بنے گی، اور سلام ابن ابی الحقیق یہ بہت کھلے دشمن تھے۔ وہ خیبر چلے گئے تھے
اور خیبر سے انہوں نے مسلمانوں کو اکسانا جاری رکھا۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ خندق میں خیبر کے یہود نے کچھ جنگجوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مدد کی تھی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو مسلمانوں سے معاہدے کو توڑنے پر راضی کیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کے کچھ عناصر جنگ خندق میں مسلمانوں کے محاصرے کے دوران مدینہ سفر کر کے آئے اور وہ بنو قریظہ تک پہنچے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا کہ معاہدہ توڑ دو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جنگ خندق میں کفار کی آرمی کے ایک گروپ کی ہتھیاروں سے مدد کی۔ اس لیے جیسے ہی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اور قریش سے خطرہ ختم ہو گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب ممکنہ خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خطرہ خیبر کے یہود تھے۔ آس پاس کے علاقے میں صرف ایک خطرہ بچا تھا، جو خیبر کے لوگ تھے۔ خیبر سب سے زیادہ زرخیز شہر تھا، جو مدینہ کے شمال میں 230 کلومیٹر پر واقع ہے۔ تو خیبر مدینہ سے اوپر ہے، جبکہ مکہ جنوب میں ہے۔ خیبر زیر زمین دریا کی چوٹی پر واقع ہے۔ دراصل خیبر اور مدینہ دونوں زیر زمین پانی کے بڑے ذخیرے پر واقع ہیں، اور خیبر کی زمین مدینہ سے زیادہ زرخیز تھی۔ رقبے کے لحاظ سے خیبر بڑا تھا، لیکن وہاں کی آبادی زیادہ نہ تھی، جبکہ مدینہ کی آبادی زیادہ تھی، لیکن وہاں کا رقبہ کم تھا۔ خیبر تمام جزیرہ نما عرب میں سب سے زیادہ کھجوریں پیدا کرنے والے علاقوں میں سے ہے۔ خیبر کی آبادی صرف یہود پر مشتمل تھی، وہاں کوئی عرب قبائل نہ تھے۔ انہوں نے وہاں بھی اپنے منفرد قلعے تعمیر کیے، جیسے وسطی عرب میں دوسرے یہودی قبیلے کرتے تھے۔ یہ وہاں کے یہود کا فن تعمیر تھا، جبکہ عرب اس فن تعمیر کے ماہر نہ تھے۔ یہود نے اس فن کو خفیہ رکھا تھا۔ انہوں نے عربوں کو ایسے بڑے قلعے بنانے نہیں سکھائے تھے۔ یہ عربوں کی روایت نہ تھی۔ اس کے باوجود چند عرب قبائل نے یہود کی نقل کرتے ہوئے ویسے قلعے تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، جن کے قلعوں کا وہ معیار نہ تھا جو یہود کے قلعوں کا معیار تھا۔ خیبر تمام جزیرہ نما عرب میں بڑے اور شاندار قلعے رکھنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ وہاں ایک قلعہ نہیں تھا، بلکہ یہود کے ہر ذیلی قبیلے کا اپنا چھوٹا قلعہ تھا۔ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ذیلی قبیلہ جس کی آبادی 200، 300 یا 500 لوگوں پر مشتمل تھی، تمام قبیلے ایک ناقابل تسخیر قلعے میں رہتے تھے، جس کے چاروں طرف موٹی اور مضبوط دیواریں تھیں، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی بڑے ہتھیار نہ تھے جس سے وہ قلعوں کی دیواریں تباہ کر سکیں۔ ہم آگے ذکر کریں گے کہ یہ خیبر کو فتح کرنے میں ایک رکاوٹ تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ جنگ بہت مشکل ہوگی، کیونکہ انہیں قلعوں کی دیواروں سے جنگ کرنا تھی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ دراصل خیبر پر حملہ مسلمانوں کی پیشگی کارروائی تھی۔ خیبر سے مسلمانوں کو فوری کوئی خطرہ نہ تھا، مطلب ایسی کوئی خبر نہ تھی کہ خیبر سے ابھی حملہ کیا جائے گا۔ لیکن خیبر نے غداری کی تھی، اور اہل خیبر خصوصی طور پر بنو نذیر کے لوگوں کے لیے مدینہ میں ان کی زمین حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ پیشگی حملہ تھا تاکہ خیبر کے لوگ مدینے پر حملہ نہ کر سکیں، اور ویسے اس وقت چیزیں ایسے ہی چلتی تھیں۔ خیبر کا مدینہ سے کوئی معاہدہ نہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا
کہ وہ خیبر جا رہے ہیں۔ 1600 سے 1700 لوگ رسول اللہ کے ساتھ اس مہم میں شریک تھے۔ اس میں کچھ اختلاف ضرور ہے کہ خیبر کا واقعہ کس وقت پیش آیا۔ ابن اسحاق کے نزدیک خیبر کا واقعہ محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ الواقدی کے نزدیک یہ واقعہ صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں پیش آیا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ محرم میں شروع ہوا اور صفر میں ختم ہوا، تو اکثریت کی رائے میں خیبر کا واقعہ محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے بعد مشکل سے 2 ہفتے آرام کیا، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ اگلے قدم کا سوچ رہے تھے، کیونکہ وسطی عرب میں خیبر واحد خطرہ تھا۔ مسلمان جب خیبر کے لیے نکلے تو ان کے حوصلے بلند تھے۔ سیرت کی تمام کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ صحابہ اتنے پرجوش تھے کہ وہ بلند آواز سے پکار رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ زور سے یہ کلمات پکار رہے تھے، اور رسول اللہ نے کہا، اے لوگو، اپنے ساتھ نرمی کرو، آپ اپنے آپ کو تھکا دو گے۔ بے شک جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ تمہیں سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے آواز اتنی بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے سفر جاری رکھا۔ خیبر مدینہ سے 230 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جو اتنا دور نہیں تھا، تو رسول اللہ وہاں شاید 2 دن کے اندر پہنچ گئے تھے۔ آپ رکے نہیں حتیٰ کہ آپ بالکل خیبر کے قلعوں کے باہر پہنچ گئے۔ خیبر قلعوں کا ایک گچھا تھا۔ کتنے قلعے تھے؟ سیرت کی کتابوں میں متعدد قلعوں کا ذکر ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ قلعوں کی تعداد 15 کے قریب تھی۔ 8 سے 9 قلعوں کا سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے، اور یقینی طور پر کچھ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر قلعے کا اپنا چھوٹا کیمپ تھا۔ خیبر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے میں 6 سے 8 قلعے تھے، اور میدانوں کی دوسری سائیڈ پر 6 سے 7 چھوٹے قلعے تھے۔ ہر ایک چھوٹا قلعہ دوسرے قلعے کی نظروں سے اوجھل نہ تھا، تو دونوں حصے ایک دوسرے سے دور تھے۔ یاد رہے، خیبر ایک بڑی زمین تھی جو ایکڑوں پر پھیلی ہوئی تھی، سرسبز و شاداب جگہ تھی۔ خیبر بڑی زرعی زمین تھی جہاں کھجور کے درخت لگائے گئے تھے۔ اس زمین کے بنیادی طور پر 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں متعدد قلعے نظروں کے سامنے تھے، اور دوسرے حصے میں بھی یہی تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان فاصلے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ دونوں حصے کافی دور تھے۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی، خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے، تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ اس سے لگتا ہے کہ حالانکہ یہ حملہ اچانک تھا،
لیکن پھر بھی یہ مکمل طور پر اچانک نہ تھا۔ یہود جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ حدود کراس کی ہیں، اور اگر کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آرمی ہوگی۔ تو وہ چیخنے لگے کہ محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ وہ سب قلعوں کے اندر بھاگ گئے اور انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ یہاں رسول اللہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ سیرت کی کتابیں اس دوران مختلف واقعات کو بیان کرتی ہیں جن کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا۔ اب یہ ہوا تھا کہ یہود کے خیبر میں موجود تمام قبائل نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں میں بند کر لیا تھا۔ شاید ان کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اگر کوئی آرمی حملہ کے لیے یہاں آ گئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، اور ہر گروپ کو حملہ کرنے والی تمام آرمی سے لڑنا ہوگا۔ اور یہاں بالکل یہی ہوا۔ ان چھوٹے قلعوں میں ہر ایک میں لڑنے والے لوگوں کی تعداد 500 سے زیادہ نہ ہوگی، جو کسی بڑی آرمی سے مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح تمام قبائل مل کر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کی وجہ ان علیحدہ علیحدہ قلعوں کی تعمیر تھی۔ یہی ان کی شکست کی ایک وجہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قلعے کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ ان قلعوں کے نام کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ اپنے قلعوں کے نام رکھتے تھے۔ ابو نظار قلعہ، اصحاب قلعہ، ایک قلعہ جس کا نام النائم تھا، ایک بڑا قلعہ تھا۔ مسلمان اسے فتح کرنے کے لیے 10 دن لڑے۔ مسلمانوں نے تیر چلائے، جو کر سکتے تھے کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے انچارج بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے انچارج بنے، اور 10 دن مسلمان اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لڑے۔ ایک مشہور صحابی محمود ابن مسلمہ الانصاری شہید ہوئے جب قلعے کے لوگوں نے اوپر سے ایک بڑا پتھر پھینکا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قلعے کے لوگوں کا ایک حربہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قلعے کے اوپر بھاری پتھر اور چیزیں رکھتے تھے تاکہ اگر حملہ ہو جائے تو وہ قلعے کے اوپر سے دشمن پر حملہ کر سکیں۔ مسلمان مکہ میں اس سے پہلے ایسے معاملے سے نہ نمٹے تھے۔ مدینہ میں یہ ان کے لیے نیا تھا۔ مسلمان نہیں جانتے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اسی اثناء میں محمود ابن مسلمہ الانصاری قلعے کے کافی قریب چلے گئے۔ اس وقت قلعے کے اوپر سے ان پر بڑا پتھر پھینکا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی اس انداز میں شہادت کافی حوصلہ شکن تھی۔ صحابہ اس النائم قلعے کو فتح کرنے کے لیے 10 دن تک لڑتے رہے۔ اس رات جب مسلمان سونے کے لیے گئے، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نے یہ اعلان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، کل فجر کی نماز کے بعد جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کے ہاتھ سے فتح دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اس رات مجھے لیڈر بننے کی اتنی تمنا تھی جتنی پوری زندگی میں نہ ہوئی تھی، کیونکہ یہ اسلام کے لیے عظیم فتح تھی۔ صبح رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھی۔ تمام صحابہ پرجوش تھے۔ رسول اللہ مڑے اور فرمایا،
علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے اور وہ آنکھ کھول نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اپنے خیمے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دین لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جنڈا عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب سے کہا بسم اللہ، آگے بڑھو اور اللہ کے نام پر آگے بڑھتے رہو اور واپس نہ مڑنا۔ دوسرے الفاظ میں مضبوط اور پرعزم رہنا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی فضیلت تھی کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ لیڈر ہوں گے جن کے ہاتھوں سے اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ علی جھنڈے کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر رکے۔ وہ اللہ کے رسول سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں کہا تھا کہ آگے بڑھو اور واپس نہ پلٹنا۔ علی ابن ابی طالب سوال کرنا چاہتے تھے تو وہ رکے جہاں وہ تھے، وہ مڑنے کے بجائے، کیونکہ یہ واپس پلٹنا ہوتا۔ وہ اپنے زوردار انداز سے بولے اور کہا یا رسول اللہ، جب میں وہاں پہنچوں تو کیا شرائط رکھوں؟ وہ پلٹنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسا کرنا نافرمانی ہوتی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا اللہ کے لیے آگے بڑھو اور واپس نہ پلٹنا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ باخدا تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کی مہمات کا اصل مقصد قتل و غارت نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی دوسروں کی زمینیں ہتھیانا ہوتا تھا۔ ایسی مہمات کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ اور دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہوتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ لڑنے سے پہلے انہیں اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اگر وہ مان لیں جنگ نہ کرنا، اور ایسی صورت میں ان کی پراپرٹی محفوظ رہے گی۔ تو علی ابن ابی طالب ایک دستے کے ساتھ گئے۔ اس قلعے کا سردار مرہب تھا جسے 1000 مردوں کے برابر جانا جاتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھا اور ان کے مقابل میرے چچا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے 2 اجر ہے۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد
مرہب کو سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ آخرکار الناہم قلعے سے لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے باہر نکلے۔ انہوں نے شدید جنگ لڑی، لیکن آخر میں مسلمانوں کا پلڑا باری رہا اور انہوں نے الناہم قلعے کو فتح کر لیا۔ اس مہم کے دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا ذکر سیرت کی متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ یہود کے ایک قبیلے کے کمانڈر علی ابن ابی طالب کی ڈال کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو گیا اور علی غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ اس موقع پر علی قلعے کے دروازے کی طرف گئے۔ قلعے کے دروازے بہت بھاری اور بڑے ہوتے تھے۔ علی قلعے کے دروازے کی طرف گئے اور اسے اکھاڑ دیا، تمام دروازے کو اکھاڑ دیا اور باقی تمام جنگ میں اس دروازے کو ڈال کے طور پر استعمال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے اس دروازے کو ایک طرف پھینک دیا۔ ابو رافع روایت میں کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم 7 لوگوں نے اس دروازے کو دیکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہم 7 لوگ اس کو نہ اٹھا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کرامت تھی جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تھی۔ تو علی ابن ابی طالب نے جنگ خیبر میں اپنی بہادری کا خوب مظاہرہ کیا۔ یہ الناہم قلعے کی فتح تھی۔ جب الناہم فتح ہو چکا تو مسلمان اگلے قلعے کی طرف بڑھے جسے الصحب کہا جاتا تھا۔ الصحب کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو 3 دن لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ اس قلعے کو فتح کر لیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس خوراک ختم ہو گئی تھی اور کھانے پینے کو کچھ باقی نہ تھا۔ جب الصحب کو فتح کیا گیا تو حیران کن طور پر پورا قلعہ اناج کا ذخیرہ تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت سی کھانے پینے کی اشیاء تھیں، جسے تمام مسلمان لشکر وہاں رہنے کے دوران استعمال کرتا رہا۔ جنگ خیبر میں یہاں متعدد واقعات کا روایت میں ذکر ہے، جس میں ایک کہانی ایک غلام کی ہے جو رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس نے سنا تھا کہ ایک شخص نئے دین کے ساتھ آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ خیبر کے یہود کا غلام تھا۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا، میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ نے اسے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ جب غلام نے یہ سنا تو اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا، میرے آقا نے مجھے ریوڑ چرانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس ریوڑ کا کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے کہا، تمہیں یہ ریوڑ اپنے آقا کو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اسے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارے آقا نے یہ ریوڑ تمہیں امانت کے طور پر دیا ہے، تمہیں اسے واپس کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے بھیڑ کے سر کو سہلایا
اور غلام کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ اور بھیڑ آقا کے پاس خود ہی چلی جائے گی۔ دوسری صورت میں بھیڑ اپنے آقا تک واپس نہیں جائے گی۔ تو غلام مخصوص جگہ پر گیا اور وہاں اس نے بھیڑ کو چھوڑ دیا۔ بھیڑ واپس اپنے آقا کے پاس چلی گئی۔ غلام واپس مسلمان آرمی میں آ گیا۔ روایات میں اس غلام کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ وہ غلام مسلمانوں کی طرف سے لڑتے رہے حتیٰ کہ ایک تیر آ کر انہیں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ ان کی میت کے پاس کھڑے ہوئے کیونکہ وہ غلام تھے جن کی ملکیت میں کچھ نہ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جس سے ان کا سطر ڈھکا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر دفن کا انتظار کر رہے تھے، یہ جنگ ختم ہونے کے بعد کی بات ہے۔ جب انہیں دفنایا جا رہا تھا تو رسول اللہ نے اپنی آنکھیں پریں کر لیں اور بند کر لیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ان کی 2 حوریں ان کو سلام کہنے آئی ہیں، اس لیے میں نے آنکھیں پرے کر لی ہیں۔ یہ وہ شخص تھے جس نے اللہ کے حضور ایک سجدہ تک نہ کیا تھا، لیکن سجدہ کی ضرورت نہ پیش آئی تھی کیونکہ نماز کا وقت نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی دن شہید ہو گئے۔ سیرت میں متعدد ایسے واقعات ہیں جہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایک بھی نماز پڑھنے سے پہلے فوت ہو گئے کیونکہ نماز کا وقت نہیں آ سکا تھا اور وہ اس سے پہلے شہید ہو گئے سے۔ اس واقعے سے رسول اللہ کی ایمانداری کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کے ساتھ حالت جنگ میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان وہ بیڑے حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہیں مناسب طریقے سے انہیں فتح کرنا تھا۔ اس غلام کا یہ حق نہ تھا کہ وہ بیڑے رسول اللہ کے حوالے کرتے کیونکہ غلام کو آقا نے امانت دی تھی۔ اگر مسلمانوں نے آقا کو فتح کیا ہوتا تو آقا اور اس کی جائیداد مسلمانوں کی ہوتی، لیکن ریوڑ کو حاصل کرنے کا وہ مناسب طریقہ نہ تھا۔ رسول اللہ نے غلام سے کہلوا کر تمام ریوڑ اس کے آقا کے حوالے کرایا۔ حالانکہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آقا کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اس سے اسلام کے انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور واقعے کا بھی روایات میں ذکر ہے۔ اس واقعے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر میں ہی پیش آیا یا واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا، کیونکہ ایک اور جنگ میں بھی ایسا واقعہ روایات میں ملتا ہے۔ اللہ عالم۔ یہ واقعہ مستند طور پر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ جنگ خیبر میں پیش آیا۔ ایک بدو جو مسلمانوں کی طرف سے زبردست لڑائی لڑ رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ کیا زبردست حملہ کفار پر کر رہا ہے۔ جب صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں بلکہ یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر یہ شخص جو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے جہنمی ہے تو ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اس کا پیچھا کروں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ شخص جہنمی ہے۔ ان صحابی نے اس بدو کا پیچھا کیا حتیٰ کہ ایک تیر اس بدو کو لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ استعمال کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی تلوار لی، وہ زمین پر ایسے رکھی کہ اس کا دستہ نیچے اور نوک اوپر تھی۔ بدو نے
उस तलवार पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, तो पता लगा कि वो लड़ाई अपने आप को बहादुर और निडर कहलवाने के लिए कर रहा था, वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था। तो सहाबी जो उस बद्दू का पीछा कर रहे थे, वो रसूल अल्लाह के पास गए और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है? हमें पता है कि आप मुसलमान हैं, क्या मामला है? तो सहाबी ने अल्लाह के रसूल को बताया कि क्या हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स ऐसे अमाल करे जो लोगों की नज़र में जन्नती लोगों के अमाल हों, लेकिन आखिरकार अल्लाह की कदर उसे पकड़ ले और वो जहन्नमी लोगों का अमल करते हुए मर जाए। और ये मुमकिन है एक शख्स बज़ाहिर बुरा लगे जो जहन्नमी लोगों के अमाल कर रहा हो, लेकिन अल्लाह की कदर उसे पकड़ ले और वो जन्नती लोगों के अमाल करे और जन्नत में चला जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी के इख्तिताम के लिहाज से हमारा फैसला करता है कि एक शख्स किस हालत में मरा। वो बद्दू बुरी हालत में मरा, इसलिए उसका इख्तिताम बुरा था। बिल आखिर मुसलमान एक के बाद एक किला फतह करते रहे। किला अन्नाहिम और किला साहब की फतह के बाद यहूद नतात के सारे किलों से निकलकर किला ज़ुबैर में जमा हो गए। ये एक महफूज किला था और पहाड़ की चोटी पर वाक़या था। रास्ता इतना मुश्किल था कि यहाँ ना सवारों की रसाई हो सकती थी ना प्यादों की, इसलिए रसूल अल्लाह ने इसके गिर्द मुआसरा कायम किया और 3 रोज तक मुआसरा किए पड़े रहे। इसके बाद एक यहूदी ने आकर कहा, है अबुल कासिम, अगर आप 1 महीना तक मुआसरा जारी रखें तो भी इन्हें कोई परवाह ना होगी। अलबत्ता इनके पीने का पानी और चश्मे जमीन के नीचे हैं। ये रात में निकलते हैं, पानी पी लेते और ले लेते हैं, फिर किले में वापस चले जाते हैं और आपसे महफूज रहते हैं। अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो ये घुटने टेक देंगे। इस इत्तला पर अल्लाह के रसूल ने इनका पानी बंद कर दिया। इसके बाद यहूद ने बाहर आकर जबरदस्त जंग की, जिसमें कई मुसलमान मारे गए और तकरीबन 10 यहूदी भी काम आए, लेकिन किला फतह हो गया। किला ज़ुबैर की फतह के बाद खैबर का एक हिस्सा फतह कर लिया गया था। खैबर के इस हिस्से में तमाम किले फतह कर लिए गए थे। अब खैबर का दूसरा हिस्सा रह गया था। तो रसूल अल्लाह और सहाबा खैबर की दूसरी साइड पर गए और उन्होंने छोटी छोटी फतवात का एक और सिलसिला शुरू किया। याद रहे, खैबर सादा जंग न थी, खैबर जंगों का एक सिलसिला था। कम से कम 8 से 9 जंगें थी। कुछ 10 दिन तक जारी रहीं, कुछ 1 और कुछ 3 दिन तक जारी रहीं। तो ये सारी जंगें हो रही थीं। फिर मुसलमान खैबर के दूसरे हिस्से की तरफ गए, जहां एक एक करके 3 जंगें हुईं, जो तकरीबन एक जैसी थी। वैसे जैसे ही किसी किले को फतह किया जाता तो इसमें मौजूद जंगजू भाग कर दूसरे किले में चले जाते, क्योंकि वो हिफाजत के लिए भाग रहे थे। तो जितने किले फतह किए जाते, उनमें से लोग भाग कर रह जाने वाले किलों में जमा हो रहे थे। वो घोड़ों पर और पैदल भाग रहे थे। आखिर में एक बड़ा किला रह गया और तमाम फतह होने वाले किलों से जो भी जिंदा रह गए थे, वो इस आखिरी बड़े किले में जमा थे। तो रसूल अल्लाह और मुसलमानों ने इस किले का मुआसरा कर लिया, क्योंकि वो किला इनके लिए बहुत बड़ा था कि उस पर हमला कर सके। इस हालत में 2 हफ्ते मुआसरा जारी रहा, हत्ता कि बिल आखिर किले के अंदर यहूद को एहसास हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकते, ना भाग सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं।
تو یہود نے ہتھیار ڈالنے پر مسلمانوں سے بات چیت کی۔ یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ کیا خیبر فتح تھی یا یہود نے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو فتح کرنے اور ہتھیار ڈالنے دونوں کی فقہ میں فرق ہے، دوسرا یہ مسلمانوں کے وقار اور عزت کا معاملہ تھا، جبکہ جن کو فتح کیا گیا ان کی ذات اور رسوائی کا معاملہ تھا۔ اگر کوئی گروپ رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈالے تو وہ کچھ عزت حاصل کر لیتا ہے، اگر انہیں مجبور کیا جاتا ہے اور انہیں عسکری طور پر فتح کیا جاتا ہے تو وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تاریخ کا معاملہ ہے اور کچھ حد تک فقہ کا معاملہ ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے ہے اور ابن قیم اپنی ذات میں ذکر کرتے ہیں کہ انہیں فتح کیا گیا تھا۔ دوسرے بڑے علماء کی بھی یہی رائے تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہود ہتھیار ڈالنا چاہتے تو وہ شروع میں ہی ایسا کر سکتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک قلعے کی مسلمانوں نے فتح کیا اور یہ آخری قلعہ بھی فتح کر ہی لینا تھا، بس کچھ وقت کی بات تھی۔ یہود کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ فتح کر لیے جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے مسلمانوں سے ہتھیار ڈالنے کے معاملے پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا۔ ابتدا میں رسول اللہ نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا اور معاہدے میں بھی یہی طے ہوا تھا، مگر یہود نے کہا، یا ابو القاسم، ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ کیوں نہ ہم دونوں کسی حصے پر راضی ہو جائیں، آپ ہمیں خیبر میں رہنے دیجئے، ہم آپ کو اس کی پیداوار کا حصہ دیں گے۔ یہ بات چیت ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخر کار شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ یہود کو خیبر میں رہنے دیا جائے گا، اس کے بدلے تمام کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کا آدھا مسلمانوں کو ملے گا۔ خیبر کے یہود کے پاس ایکڑوں کے حساب سے زمین تھی، جس کا آدھا حصہ بہت بڑی دولت تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کھیتوں اور پھلوں کی کاشت کی ذمہ داری خیبر کے یہود کی تھی۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہ ہوگا، اس میں مسلمانوں کا کوئی خرچہ نہ ہوگا، اس سب کے ذمہ دار یہود ہوں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ جب تک مسلمان چاہیں گے برقرار رہے گا، اور جب بھی مسلمان اسے ختم کرنا چاہیں گے وہ ختم کر سکیں گے۔ یہ عارضی معاہدہ تھا، مستقل نہیں تھا۔ خیبر کے یہود کو رہنے دینے کے لیے یہ شرائط پیش کی گئی، جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ اس سے رسول اللہ کی دور رس سوچ کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس نہ کھیتی باڑی کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس وقت اتنے لوگ ایکسٹرا تھے جنہیں خیبر میں چھوڑا جا سکتا تھا۔ خیبر میں تقریباً 1000 لوگ کھیتی باڑی کے لیے درکار تھے۔ اس کے علاوہ خیبر کے لوگ وہاں کے مقامی تھے، انہیں اس علاقے اور زمینوں کا علم تھا، وہ زیادہ سے زیادہ ان زمینوں سے پیداوار حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے بدلے مسلمانوں نے بہت بڑی دولت حاصل کی، اور یہی ہوا کہ وہ مسلمانوں کو پیداوار کا آدھا حصہ بیچتے رہے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب کی خلافت کے آخر میں جب اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی مملکت میں بہت سے مسلمان تھے، اب یہود کی افرادی قوت کی ضرورت نہ تھی، تو عمر ابن خطاب نے کہا، معاہدے کے تحت ہمیں اختیار ہے کہ جب چاہیں معاہدے کو ختم کر دیں۔ اس لیے خیبر کے یہود کو بتایا گیا
کہ آپ کو رہنے کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا، تو انہیں دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ مخصوص تاریخ کے بعد انہیں وہاں سے جانا ہوگا۔ تو یہ وسطی عرب میں یہود کی موجودگی کا اختتام تھا۔ تو مسلمانوں اور یہود کے درمیان اس بات چیت کے بعد کسی وقت رسول اللہ کو یہود کی جانب سے کھانے کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کھانا یہود کا ایک لیڈر جو اس جنگ میں قتل ہو گیا تھا، اس کی بیوی نے پکایا تھا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا، تو خیبر کے ایک یہود قبیلے نے یہ کھانا رسول اللہ اور صحابہ کو پیش کیا۔ جس عورت نے یہ کھانا پکایا اس نے ارد گرد سے پوچھا کہ رسول اللہ کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ دستہ، یہ رسول اللہ کا پسندیدہ گوشت تھا، بکری کا دستہ۔ تو اس عورت نے تمام بکری کو زہر آلود کیا، لیکن خصوصی طور پر بکری کے دستے کو زیادہ زہر آلود کیا۔ سیرت کی کچھ کتابیں اس زہر کے نام کا بھی ذکر کرتی ہیں، لیکن وہ بہت زہریلا اور طاقتور زہر تھا۔ ہم یہ اس لیے جانتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ جب رسول اللہ اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھے، رسول اللہ نے نوالا اپنے منہ میں ڈالا، اور جیسے ہی آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ نے کہا سب کھانا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، لیکن بدقسمتی سے ایک صحابی جن کا نام بشر ابن برا تھا، انہوں نے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ ان کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ رسول اللہ نے کہا سب کھانا چھوڑ دیں، کہ ہڈی نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہڈی نے خود مجھے بتایا ہے۔ یقینی طور پر اللہ نے ہڈی کو رسول اللہ سے بات کرنے کی اجازت دی ہوگی۔ تو رسول اللہ نے گوشت کو چبایا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ جہاں تک بشر کا تعلق ہے، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے گوشت کا کچھ حصہ نگل لیا تھا۔ اس کے بعد بشر بیمار ہو گئے۔ متعدد دوسرے صحابہ نے گوشت کو نگلنے سے پہلے اسے باہر تھوک دیا، تو ان کا علاج کرنا پڑا۔ ان کی زندگی بچ گئی۔ اس زہر کے نتیجے میں رسول اللہ اپنی باقی زندگی تک اس کا درد اور زہر کے اثرات محسوس کرتے رہے۔ اب سے 4 سال تک وہ اس کے اثرات محسوس کرتے رہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اب 4 سال بچے تھے۔ اتنا کہ اپنے بستر مرگ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہفتہ یا چند دن رہتے تھے، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ اے عائشہ، میں ابھی تک خیبر کی یہودیہ کے دیے گئے زہر کے اثرات محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنے دل کی شریانوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب زہر میرے دل تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ کی وفات لکھی ہوئی تھی، لیکن زہر کی وجہ سے رسول اللہ کی وفات زیادہ دردناک بنی۔ بشر کچھ دن کے بعد شہید ہو گئے تھے، لیکن ابھی وہ بیمار تھے، ان کی حالت نازک تھی۔ تو رسول اللہ نے اس قبیلے کو بلایا جس نے وہ گوشت ہدیہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے کہا، اگر میں تمہیں کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم سچ بتائیں گے۔ تو آپ نے کہا، تمہارے آباؤ اجداد کون ہیں؟ تو یہود نے اپنے آباؤ اجداد کا نام بتایا۔ رسول اللہ نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے آباؤ اجداد فلاں ہیں۔ مطلب رسول اللہ انہیں ثابت کر رہے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم مجھے جو بتا رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ جو بھی تھا، سیرت میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے آباؤ اجداد کا دوسرا نام کیوں بتایا۔
شاید ان کے اصل آباء و اجداد کے بارے میں کوئی شرمندگی کا معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے کسی اور کا نام لیا۔ اللہ عالم، وہ جانتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے۔ تو جب رسول اللہ نے کہا نہیں، تمہارے آباء و اجداد فلاں ہیں، تو یہود نے کہا آپ نے سچ کہا یا ابو القاسم، آپ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے ان سے پھر پوچھا، اگر میں تم سے سوال کروں تو کیا تم سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا یا ابو القاسم، آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس لیے ہمیں جھوٹ بولنے کی وجہ سمجھ نہیں لگتی، ہم آپ سے سچ بولیں گے۔ تو آپ نے یہود سے دوسرا سوال کیا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہم کچھ وقت کے لیے جائیں گے، لیکن پھر اللہ ہمیں بچا لے گا اور آپ کے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی یہود کا ایمان تھا جسے اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہود نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے تورات کے قوانین پر عمل نہیں کیا، اس لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے سزا ہوگی، پھر ہمیں بخش دیا جائے گا، جبکہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ تو رسول اللہ نے کہا ذلیل رہو، جہنم کی آگ میں رہو، واللہ ہم تمہارے بعد وہاں نہ رہیں گے، بنیادی طور پر وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو اب میں تم سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے؟ یہود نے کہا ہم سچ بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم نے بکری کے گوشت کو زہر آلود کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے کیا تھا، اور شاید یہ ان کی ایمانداری ہی تھی جس کی وجہ سے وہ سب قتل ہونے سے بچ گئے۔ اللہ عالم۔ رسول اللہ نے کہا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے جان چھڑا لیں گے، اور اگر آپ نبی ہیں تو ہماری یہ شرارت آپ کو ویسے بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ بنیادی طور پر یہ ان کی ذہنیت تھی۔ یہاں یہود کا غرور اور تکبر دیکھیے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ بچا لیے گئے، لیکن اس کا اثر ان پر نہیں پڑا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ عزت اور وقار کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اقرار کیا کہ بکری کو زہر آلود کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں خاتون جس نے کھانا تیار کیا تھا اس نے گوشت کو زہر آلود کیا تھا۔ رسول اللہ نے خاتون کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ سیرت کی کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ اس عورت نے کہا آپ نے میرے خاوند کو قتل کیا، چچا کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، وہ سب لوگ جنگ میں قتل ہوئے تھے، تو ان سب کے قتل کے بدلے میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نے سچ کہا تھا۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پہلے تو آپ نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ تو بالآخر خیبر کے تمام چھوٹے قلعے فتح کر لیے گئے۔ تمام مسلمان جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی انہیں مال غنیمت میں اضافی حصہ دیا گیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورۃ فتح میں ان سے وعدہ کیا تھا، جس کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں کیا جا چکا ہے۔ تو ہر صحابی کو جس نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی انہیں مال غنیمت میں اضافی حصہ دیا گیا۔
इसी दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आया जो बड़ी खुशी का बायस बना। मुसलमान अभी खैबर में ही थे और रसूल अल्लाह ने मुज़ाकरात खत्म कर लिए थे और तमाम खैबर फतह कर लिया गया था। उसी दिन जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हबशा से खैबर पहुंचे। इनके साथ 50 के करीब मुसलमान मर्द औरतें थीं। वो 1/2 से ज्यादा तक हबशा में रहे थे क्योंकि इस वक्त 7 हिजरी थी और शायद ये लोग रसूल अल्लाह की बैसत के 5वें या 6ठे साल मक्का से हबशा हिजरत करके गए थे। तो 1/2 से ज्यादा रसूल अल्लाह ने अपने बेहतरीन दोस्त कजन को नहीं देखा था। याद रहे जाफर अली से बड़ी उम्र के थे। अली लड़कपन में थे जिन्हें रसूल अल्लाह परवान चढ़ा रहे थे। जाफर बड़े थे और रसूल अल्लाह का इनसे बड़ा मुख्तलिफ रिश्ता था। जाफर रसूल अल्लाह को बड़े महबूब थे और जब जाफर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें बोसा देकर फरमाया, वल्लाह मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की खुशी ज्यादा है, खैबर की फतह की या जाफर की आमद की। तसव्वर करें, खैबर में लड़ते हुए महीना हो गया था और फतह खैबर उस वक्त तक मुसलमानों की तारीख में सबसे बड़ी माली फतह थी। इसके बावजूद अपनी खुशी में रसूल अल्लाह कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि मुझे फतह खैबर की ज्यादा खुशी है या जाफर की वापसी की। ये दोनों मुझे एक दिन मिली हैं। सुभान अल्लाह। हालांकि हबशा से लौटने वाले मुसलमानों ने खैबर की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, उसके बावजूद उन सब को माले गनीमत में हिस्सा दिया गया। यह उनके लिए बड़ी फजीलत थी। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह कभी भी उसकी राह में कुर्बानी देने वालों की कुर्बानी जाया नहीं करता, क्योंकि उनकी मुश्किलात ऐसी थी जिसे दूसरे मुसलमानों ने रसूल अल्लाह के वक्त में कभी नहीं सहा था। उनकी मुश्किलात में बाहर की सरजमीन में हिजरत करना, नई ज़बान, नई सकाफत सीखना, नई तहजीब, अल्लाह जानता था कि वो किन हालात से गुजरे हैं। 10 साल से ज्यादा वहां खाना जंगी रही थी, जिसका जिक्र सीरत में पहले हो चुका है। इस तरह हबशा से वापस आने वाले मुसलमानों को जंगे खैबर में न लड़ने के बावजूद माले गनीमत से हिस्सा दिया गया। यह उनकी कुर्बानियों का दुनिया में छोटा सा इनाम था। यहां एक खूबसूरत हदीस का जिक्र करते हैं। जब मुसलमान मदीना वापस आए तो अस्मा बिनते हुमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा इन लोगों में से थीं जो अभी हबशा से वापस आई थीं। अस्मा मक्का से थी। तमाम लोग जो हबशा से हिजरत करके गए थे वो मक्का से थे। उनमें से कोई अंसारी नहीं था, क्योंकि हबशा हिजरत मक्का से हुई थी। अस्मा जब पहली मर्तबा मदीना आई, 1-2 दिन के बाद वो अपनी दोस्त हिफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने आई। अस्मा ने अपनी दोस्त हिफ्सा को 1-2.5 से नहीं देखा था। इस दौरान उमर इब्ने खत्ताब वापस आए। उन्होंने हिफ्सा से पूछा, ये खातून कौन है? अस्मा ने कहा, ये इस्मा बिनते हुमैस है। तो उमर ने कहा, बिनते हुमैस? उमर उनके वालिद हुमैस को जानते थे। उन्होंने कहा, आप वो हबशिया हैं? फिर उमर ने कहा, हमारा रसूल अल्लाह पर तुम लोगों से ज्यादा हक है, क्योंकि हम उनके साथ मदीना हिजरत करके आए हैं। उमर उन्हें थोड़ा तंग कर रहे थे कि हमारा रसूल अल्लाह पर तुमसे ज्यादा हक है, क्योंकि हमने मदीना हिजरत करके तुम पर बरतरी हासिल कर ली है। आप लोग 7 साल बाद आए हो, हम 7 साल से यहां मदीना में हैं। यह बात सुनकर
اسما کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں واللہ نہیں, تمہارا رسول اللہ پر ہم سے زیادہ حق نہیں ہے. کم از کم آپ لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے. ان 10 سالوں کے دوران اللہ کے رسول صدمے کے دوران آپ لوگوں کو حوصلہ دے سکتے تھے. وہ تمہیں کھلا سکتے تھے جب تم بھوکے تھے. وہ تمہیں غلطی پر نصیحت کر سکتے تھے. ہم پرائی سرزمین میں تکلیف میں تھے, درد میں تھے, اور ہمارا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا. واللہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک میں رسول اللہ کے پاس جا کر انہیں یہ بتا نہ دوں جو آپ نے کہا ہے. تم خود دیکھ لینا کون صحیح ہے اور کون غلط. تو اسی وقت اسما بنت حمیس مسجد نبوی میں گئیں. وہاں رسول اللہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اسما نے سب کے سامنے عمر کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ, عمر نے یہ کہا ہے اور میں نے کہا میں اس وقت تک کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک میں آپ کو یہ سب بتا نہ دوں. رسول اللہ نے یہ سن کر کہا ان کا ہم پر تم لوگوں سے زیادہ حق نہیں ہے. واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ انہوں نے 1 ہجرت کی اور آپ لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ. تو اسما بنت حمیس واپس فخر سے گئیں. یہ خبر حبشہ سے واپس آنے والے مسلمانوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. تمام دن گزر گیا اور تمام حبشہ سے واپس آنے والے مسلمان اسما کے گھر آتے اور ان سے خود یہ تفصیل سنتے کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے. روایات میں ہے کہ حبشہ سے واپس آنے والے مسلمان اتنے خوش کبھی نہ تھے جتنے اس دن تھے. اس سے حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. بدقسمتی سے یہ تمام خوشی جلد دھندلی پڑ جانے والی تھی کیونکہ جلد ہی جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہو جائے گی جو رسول اللہ کے لیے بہت دردناک لمحہ تھا. اس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا. سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم جنگ خیبر کا ذکر جاری رکھیں گے.